السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں گے۔ 3 گنبدوں والی یہ قدیم مسجد شہنشاہ بابر کے دور میں اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے سن 935 ہجری 1528 عیسوی میں تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کے مسقف حصے میں 3 صفیں تھیں اور ہر صف میں 120 نمازی کھڑے ہو سکتے تھے۔ صحن میں 4 صفوں کی وسعت تھی۔ اس طرح بیک وقت 850 مصلی نماز ادا کر سکتے تھے۔ مسجد کے درمیانی مرکزی در کے اوپر 2 میٹر لمبی اور 55 سینٹی میٹر چوڑی پتھر کی تختی کا ایک کتبہ نصب تھا، جس کی پہلی اوپر سطح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ سقطی خوشنما بیلوں کے درمیان لکھا ہوا تھا اور نیچے کی 3 سطروں میں کچھ فارسی کے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ اس بڑے کتبے کے علاوہ اندرونی مسجد منبر کی دونوں جانب ایک کتبہ نصب تھا۔ 27 مارچ سن 1934 عیسوی کے ہنگامے کے موقع پر جو گوکشی کے عنوان کا بہانہ بنا کر برپا کیا گیا تھا، مسجد میں گھس کر بلوائیوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، جس میں یہ دونوں کتبے بھی اٹھا لیے گئے تھے۔ بعد میں طہور خان ٹھیکیدار نے منبر کی بائیں سمت والے کتبہ کی نقل تیار کرا کر اسی پہلی جگہ پر اسے نصب کرا دیا۔ داہنی جانب کے کتبے کی ایک نقل سید بدر الحسن فیض آبادی کے پاس محفوظ تھی۔ ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا ہے۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی سن 1858 سے سن 1870 تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ سن 1870 تا 1900 عیسوی کے درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ سن 1901 سے 1930 کے عرصے میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی اور سن 1930 سے سن 1949 مسجد کے غرق ہونے کی تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اقتداء میں مسلمان اس مسجد میں نماز 5 وقتہ اور جمعہ ادا کرتے تھے۔ بابری مسجد کے مصارف کے واسطے عہد مغلیہ میں مبلغ 60 روپے سالانہ شاہی خزانے سے ملتے تھے۔ نوابان اودھ کے دور میں یہ رقم بڑھا کر 302 روپے 3 آنا 6 پائی کر دی گئی تھی۔ برطانوی اقتدار میں بھی یہ رقم بحال رہی۔ پھر بندوبست اول کے وقت نقد کی بجائے 2 گاؤں بھورن پور اور شولہ پور متصل اجودھیا اس کے مصارف کے لیے دے دیے گئے۔ غرض کہ اپنی ابتدائی تعمیر سن 1528 عیسوی سے 1949 عیسوی تک یہ مسجد بغیر کسی نزاع و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادات ادا کرتے تھے۔ مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان اجودھیا میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی اور یگانگت کے ساتھ رہتے سہتے تھے۔ سن 1855 عیسوی سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی ہو، صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مندر، مسجد، جنم استھان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں سن 1855 عیسوی میں اجودھیا کے اندر زبردست خونریزی ہوئی۔ اسی وقت سے اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی اور نوبت بئیں جا رسید۔ شاطر انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استھان اور سیتا کی رسوئی کا افسانہ ترتیب دیا اور ایک بدھسٹ نجومی کو پہلے سے سکھا پڑھا کر ان دونوں مقامات کی جگہ معلوم کی۔ اس نے طے شدہ سازش کے مطابق زانچہ کھینچ کر بتا دیا کہ جنم استھان اور سیتا کی رسوئی بابری مسجد سے متصل احاطے کے اندر ہے۔ پھر اپنے زیر اثر ہندوؤں کو اکسایا کہ ان دونوں پوتر استھانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نقی علی خان جو نواب واجد علی کا خسر اور وزیر تھا، انگریزوں کی اس سازش میں ان کا معید اور طرفدار تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ناعاقبت اندیش نواب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطے کے اندر جنم استھان و سیتا رسوئی کے لیے جگہ دے دی جائے۔
चुनांचे मस्जिद के मुसक्कफ हिस्से के बिलमुकाबिल अहाते मस्जिद की दीवार से मुत्तसिल दाहिनी सिमत सीता रसोई के लिए और सहन मस्जिद से बाहर बाएं पूरब की जानिब जन्म स्थान के नाम से 20 फीट लंबी और 17 फीट चौड़ी जगह दे दी गई, जिस पर उसी वक्त से पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। हालांकि जिस वक्त ये अफसाना ईजाद किया गया उससे बरसहा बरस पहले से कल्बे शहर में जन्म स्थान का मंदिर मौजूद था और आज भी मौजूद है। उस वक्त मस्जिद और जन्म स्थान के दरमियान हद फासिल कायम करने की गर्ज से सहन मस्जिद के इर्द गिर्द आहिनी सलाखों की बाड़ खड़ी कर दी गई। इसी मनहूस तारीख से अयोध्या में मजहबी कशमकश शुरू हो गई और यहाँ के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में दस्त बगिरिमा हो गए। सन 1857 ईस्वी में जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं ने मुत्तहिद होकर बहादुर शाह जफर की क़यादत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी का बुगल बजाया, ज़िला फैज़ाबाद के गेजेटर से पता चलता है कि उस वक्त बाहमी इत्तेफाक व यगानगत को मुस्तहकम करने की गर्ज से अयोध्या के मुस्लिम रहनुमा अमीर अली और हिंदू रहनुमा बाबा चरण दास ने राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के तनाज़ों को हमेशा के वास्ते ख़त्म करने की गर्ज से एक मुआहिदा किया। राम जन्म स्थान की मखसूस मुतनाज़ अराज़ी हिंदुओं के हवाले कर दी जाए और हिंदू बाबरी मस्जिद की इमारत से दस्तकश हो जाए। चुनांचे इस मुआहिदे पर फरीक़ैन खुशी खुशी राज़ी हो गए और 2 साल से इख्तलाफ की जो आग भड़क रही थी वह ठंडी हो गई। मगर अंग्रेज़ों को ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद गवारा न हुआ। उन्होंने बाबा राम चरण दास और अमीर अली दोनों को एक साथ इमली के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी और मंदिर मस्जिद के निज़ा को अज़-सरे नौ जिंदा करने की गर्ज से मुतनाज़े राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के दरमियान एक दीवार खींच दी। दोनों के रास्ते भी अलग अलग बना दिए और मस्जिद के शुमाली दरवाजे से मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई और जज्बाती हिंदुओं को उकसाया गया कि वह इस तक़सीम को मुस्तरद करके पूरी मस्जिद पर दावा करें। इसी के साथ मुसलमानों को भी बरंगेख्ता किया गया कि वह मस्जिद की अराज़ी के इस बंटवारे को तस्लीम न करें। चुनांचे ये कशाकश फिर शुरू हो गई, जिसका एक तवील सिलसिला है। प्यारे नाजरीन, वीडियो लंबी हो रही, माजरत चाहूँगा। जानकारी बड़ी अच्छी है, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सन 1948-49 ईस्वी में जबकि मुल्क फ़िरका वाराना तशद्दुद की आग में जल रहा था और पूरे हिंदुस्तान में अफरा-तफरी मची हुई थी, 22-23 दिसंबर सन 1949 की दरमियानी रात में हनुमानगढ़ी के महंत अभय रामदास ने अपने कुछ चेलों के साथ मस्जिद में घुसकर आईने मेहराब के अंदर एक मूर्ति रख दी, जिसके खिलाफ उस वक्त ड्यूटी पर मुकर्रर कांस्टेबल मातू प्रसाद ने सुबह को थाना में हस्बे झैल रिपोर्ट दर्ज कराई। अभय रामदास, सुदर्शन दास और 50-60 नामालूम लोगों ने मस्जिद के अंदर मूर्ति स्थापित यानी नस्ब करके मस्जिद को नापाक कर दिया है, जिससे नुक्स अमन का खतरा पैदा हो गया है। इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर फैज़ाबाद सिटी मजिस्ट्रेट ने दफ़ा 145 के तहत मस्जिद और उसके मुल्हिक गंज शहीदान को करके मुकफ्फल कर दिया और प्रियदत्त राम चेयरमैन को उसकी हिफाजत के लिए एसयू मुकर्रर कर दिया। नीज़ फरीक़ैन के नाम नोटिस जारी किया कि अपने अपने दावे पर सबूत पेश करें। सिटी मजिस्ट्रेट का ये गैर मुनसिफाना अमल ज़बान हाल से बता रहा है कि मस्जिद में बुत रखने की कार्रवाई गहरी साजिश के तहत अमल में लाई गई थी, वरना एक कदीम जुमा व जमात से आबाद मस्जिद के बारे में सबूत तलब करना क्या मायने रखता है। सीधी बात यह थी कि मातू प्रसाद कांस्टेबल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमीन को करारदाद सज़ा दी जाती और मस्जिद से मूर्ति निकालकर इस मसले को ख़त्म कर दिया जाता। मगर हैरत है कि हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सियोहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस संगीन मामले पर तवज्जो दिलाई और इन्होंने यूपी के वज़ीर आला गोविंद बल्लभ पंत को लिखा कि इस मसले को फिलफौर हल करें। फिर भी इस सिलसिले में कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की गई और मजहबी जानिबदारी व इक़्तिदार सेकुलरिज़्म और कानून व इंसाफ पर गालिब रहा। गोया मुल्क की जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों का अव्वलीन सिला आज़ाद होने के बाद ये दिया गया कि उनकी कदीम मुतबर्रुक इबादत गाह में मूर्तियाँ रख दी गईं
اور اس کے منبر و محراب جو اب تک رکوع و سجود سے آباد تھے مقفل کر دیے گئے۔ اس حادثے کے وقت مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو ایک ملت کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر اس کا جواب اس بات میں ملتا ہے تو بابری مسجد سے بت ہٹا دیے جائیں گے، اور اگر آئندہ چل کر اس کی نفی ہوتی ہے تو انتظار کیجیے دوسری مسجدوں میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ آج کے واقعات سے مولانا آزاد کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اس حادثے کے بعد 16 جنوری سن 1950 عیسوی کو گوپال سنگھ نامی ایک شخص نے ظہور احمد، حاجی محمد فائق، حاجی پھیکو، احمد حسن عرف اچھن، محمد سمیع ڈی ایم سٹی مجسٹریٹ اور سرکار اتر پردیش کو پارٹی بنا کر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ مسجد جنم استھان ہے، ہم یہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر مسلمان اور ضلع حکام اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لہٰذا اس رکاوٹ کو ختم کر کے ہندوؤں کو اس میں پوجا پاٹ کی باضابطہ اجازت دے دی جائے۔ اس مقدمے کے دائر ہونے کے تیسرے دن یعنی 19 جنوری سن 1950 کو عدالت نے ایک حکم امتناعی کے ذریعے ہندو مسلم دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع قرار دے دیا۔ پھر 13 مارچ سن 1951 عیسوی میں عدالت نے پجاری کو مسجد کے اندر جا کر پوجا اور بھوگ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مسلمان اپنی عبادت گاہ میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کا نام لینے سے محروم رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم و ناانصافی کی طاقت و حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو آئین و قانون اور عدالت سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ دعوی مذکورہ کی جواب دہی کرتے ہوئے فیض آباد کے ایس پی کرنا سنگھ نے 1 جون سن 1950 کو جو جواب دعویٰ عدالت میں داخل کیا اس میں لکھا تھا کہ زمانہ قدیم سے بابری مسجد ہے، اس میں مسلمان ہمیشہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع فیض آباد نے اسی مقدمے سے متعلق 1 جولائی سن 1950 کو جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں بھی بابری مسجد کی مسجدیت کا اعتراف اور اقرار موجود ہے۔ مذکورہ بالا مقدمہ کے علاوہ سن 1961 میں 2 مزید مقدمات دائر کیے گئے، ایک رام چندر داس کی جانب سے اور دوسرا نرموہی اکھاڑا کی جانب سے، جس کے جواب میں جمعیت علماء ہند اور یوپی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے بھی مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے جس میں وہ سن 1528 عیسوی سے برابر عبادت کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ مسجد انہیں واپس دے دی جائے اور نماز وغیرہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ تقریباً 35 سال کے طویل عرصے تک یہ مقدمات عدالت میں معطل پڑے رہے، ان سے متعلق کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس دوران پولیس اور ریسکیو کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ مثلا مسجد کے صدر دروازے پر جلی حرفوں میں اللہ کنندہ تھا جسے کھرچ دیا گیا، دروازے پر جنم استھان مندر کا بورڈ لگا دیا گیا، احاطے کی شمالی چہار دیواری اور مسجد کی درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا جسے پریکرما کا نام دیا گیا۔ صحن مسجد میں اتر جانب ایک ہینڈ پمپ نصب کر دیا گیا۔ مسجد سے باہر پورب سمت ایک سفالہ پوش مندر اور مندر کے پجاری کے لیے ایک کمرہ تعمیر کر لیا گیا۔ دکھن جانب نام نہاد جنم استھان کے چبوترے پر بھی ایک مندر بنایا گیا اور مسجد کے درمیانی گنبد پر ایک بھگوا جھنڈا لگا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں سن 1967 اور سن 1986 کے درمیانی عرصے میں کی گئی، مگر ریسیو انتظامیہ اور عدالت کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ عدالت نے اقتدار کے دباؤ میں مسجد کے اندر مورتی پوجا کی غیر منصفانہ اجازت دے دی۔ مسلمانوں کو کسی حد تک اطمینان تھا کہ مسجد مقفل ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، عدلیہ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ عدلیہ پر ان کا اعتماد ابھی مجروح نہیں ہوا تھا۔ اسی پرامن ماحول میں 25 جنوری سن 1986 عیسوی کو رمیش پانڈے ایک غیر متعلق شخص نے جو بابری مسجد سے متعلق کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں تھا، صدر منصف فیض آباد کی عدالت میں یہ درخواست گزاری کہ جنم استھان میں پوجا پاٹ کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس لیے عدالت ضلع انتظامیہ کو حکم دے کہ جنم بھومی بابری مسجد کا تالا کھول دے
تاکہ میں اور دوسرے ہندو بغیر کسی رکاوٹ کے پوجا کر سکیں۔ صدر منصف نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ اس مقدمے کی رہنما فائل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ منصف کے اس فیصلے کے خلاف مسٹر کے ایم پانڈے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں 30 جنوری سن 1986 عیسوی کو اپیل دائر کی گئی۔ ڈسٹرکٹ جج نے 1 فروری سن 1986 کو 11:15 بجے یہ یک طرفہ فیصلہ سنایا کہ ضلع انتظامیہ تالا کھول دے اور رمیش پانڈے اور دیگر پجاریوں کو پوجا پاٹ کی عام اجازت دے دی جائے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، نیز ضلع انتظامیہ لا اینڈ آرڈر بحال رکھنے کے لیے مناسب کارروائی عمل میں لائے۔ اس غیر عادلانہ فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے 5:19 پر بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا، جو سن 1950 عیسوی میں حکم امتناعی کے نفاذ میں لگا دیا گیا تھا، اور ہزاروں ہندو جو وہاں جمع کیے گئے تھے پوجا پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تالا کھولنے کی اس شرمناک تقریب کو ہمارے سیکولر ملک کے نشریاتی ادارہ دوردرشن نے بڑے اہتمام سے نشر کیا تاکہ مسلمانوں کے زخمی دلوں پر اچھی طرح سے نمک پاشی ہو جائے۔ علاوہ ازیں پورے ملک میں اس کا جشن منایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو شکست دے دی گئی ہے۔ اس کھلی ہوئی بے انصافی پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا تو رائفل کی گولیوں سے احتجاج کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ خاص طور پر بارہ بنکی، بنارس، بنگلور وغیرہ شہروں میں سرکاری پولیس نے مسلمانوں کے خلاف دردناک بہیمیت کا برتاؤ کیا۔ بعد میں یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی کہ سیکولرزم کی علمبردار کانگریس حکومت کے وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور ایک مرکزی وزیر کے اشارے پر تالا کھولا گیا تھا۔ آئندہ کے واقعات و مشاہدات نے واضح کر دیا کہ یہ شہرت بے بنیاد نہیں تھی۔ واقعہ بھی یہی تھا کہ بغیر مضبوط سیاسی پشت پناہی کے عدالت کو اس طرح سے قانون و انصاف کی دھجیاں اڑانے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ مسجد میں عام پوجا پاٹ کی اجازت حاصل ہو جانے سے ہندو احیا پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اب ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی تشدد آمیز جدوجہد شروع کر دی گئی۔ حکومتوں کے تجاہل اور دو رخی پالیسی کی بنا پر انہیں مزید حوصلہ ملا، چنانچہ وشو ہندو پریشد کے سربراہ سنگھل نے دھمکی کی زبان میں یہ کھلا اعلان کیا کہ 9 نومبر سن 1989 کو مندر کا شیلانیاس یعنی سنگ بنیاد ہوگا، اور ملک کی کسی سیاسی پارٹی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو روک دے۔ عام ہندوؤں کو ہم نوا بنانے کی غرض سے پروگرام یوں ترتیب دیا گیا کہ 30 ستمبر سن 1989 سے ملک گیر شیلا پوجن مہم شروع کی جائے، جس کے تحت ملک بھر کے 5,75,000 گاؤں میں ایک ایک شیلا یعنی اینٹ بھیج کر اس کا پوجن کرایا جائے، اور دیو استھان اکادشی 9 نومبر کے دن یہ ساری اینٹیں ایودھیا پہنچا دی جائیں، اور اسی دن رام مندر کا شیلانیاس کیا جائے گا۔ وشو ہندو پریشد وغیرہ جارحیت پسند تنظیمیں اپنے سربراہ کے اعلان کے مطابق شیلا پوجن کے نام پر گاؤں گاؤں گھوم کر نفرت و تشدد کا زہر پھیلا رہی ہیں، اور ہماری سیکولر حکومتیں اپنی خاموشی سے ان کا تعاون کرتی رہیں، تاکہ کانگریسی حکومت کے وزیر داخلہ نے متعینہ تاریخ یعنی 9 نومبر کو وشو ہندو پریشد کے ہاتھوں متنازع اراضی پر شیلانیاس کی اجازت دے کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ بابری مسجد کے انہدام اور مندر کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس سلسلے میں حیرت ناک حد تک گمراہ کن رویہ اختیار کیا۔ ایک طرف تو وہ اعلان کرتے رہے کہ متنازع جگہ پر شیلانیاس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دوسری طرف اندر اندر وشو ہندو پریشد سے ساز باز بھی کرتے رہے۔ حکومت کی اس منافقانہ پالیسی نے فرقہ پرست تنظیموں کو اس قدر جرری بنا دیا کہ 23 جون سن 1990 کو ہریدوار میں ہندو مذہبی لیڈروں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر طے کیا کہ اگست سے اکتوبر تک پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں، گاؤں گاؤں سے مندر کی تعمیر کے لیے والنٹیئر جمع کیے جائیں، اور 30 اکتوبر کو مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے RSS، BJP اور وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور ان کی ہم نوا تمام فرقہ پرست پارٹیاں میدان میں نکل پڑی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے سومناتھ سے ایودھیا تک کی رتھ یاترا شروع کی۔ اس رتھ یاترا میں انتہائی اشتعال انگیز اور دل خراش تقریریں کی گئیں۔
جس کے نتیجے میں بڑودہ، بنگلور، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور یو پی کے بعض اضلاع میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن حکومت وقت، جس کی اولین و اہم ترین ذمہ داری اپنے شہریوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہے، خود اپنی حفاظت کے بندوبست اور اپنی جان بچانے کی فکر میں مصروف رہی اور جارحیت کا عفریت ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم کر آگ و خون کا طوفان برپا کرتا رہا۔ بہرحال اعلان کے مطابق بھاری تعداد میں کار سیوک 30 اکتوبر سن 1990 کو ایودھیا پہنچ گئے اور بابری مسجد کو مسمار کرنے کی اپنی جیسی کوششیں بھی کی، حتیٰ کہ مسجد کے گنبدوں اور دیواروں کو مجروح بھی کر دیا، مگر وزیر اعلیٰ یو پی کے سخت رویے کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے قابل تعریف ہمت و جرأت کا ثبوت دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف بابری مسجد کو بچا لیا بلکہ سیکولر اور جمہوری قدروں کی آبرو رکھ لی۔ رام بھگت اور کار سیوک کے نام سے ایودھیا میں اکٹھا بلوائی۔ جب بابری مسجد کے انہدام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنا غصہ مسلمانوں پر اتارا اور PAC کے تعاون سے ملک گیر فساد برپا کر دیا، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید کیے گئے اور ان کی کروڑوں کی جائیدادیں لوٹ لیں یا نذر آتش کر دی گئی۔ VP سنگھ، جنہوں نے بھاجپا کے اشتراک سے حکومت بنائی تھی، اپنے اقتدار کو بچانے کی غرض سے منافقانہ پالیسی پر عمل پیرا رہے، لیکن ان کا یہ بزدلانہ رویہ ان کی کرسی اقتدار کو نہ بچا سکا۔ نفرت کی آگ نے ملک کے امن کے ساتھ اسے بھی بھسم کر دیا۔ VP سنگھ سرکار کے خاتمے کے بعد چندر شیکھر نے زمام اقتدار سنبھالی۔ انہوں نے اپنے عہد حکومت میں یہ کام کیا کہ وشو ہندو پریشد اور اس کی حلیف پارٹیوں کو، جنہوں نے روز اول سے تشدد کی راہ اختیار کر کے نہ صرف مصالحانہ گفت و شنید کا دروازہ بند کر رکھا تھا بلکہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، بات چیت پر راضی کر لیا۔ چنانچہ ان کے اور ایکشن کمیٹی بابری مسجد کے لیڈروں کے درمیان براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ فریقین نے اپنے اپنے دعوے کے ثبوت میں تحریری دلائل بھی فراہم کیے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چندر شیکھر حکومت ہی ختم ہو گئی۔ بالآخر ملک میں الیکشن ہوا، جس کے نتیجے میں کلیان سنگھ کی زیر سرکردگی یو پی میں بھاجپا کی حکومت قائم ہوئی اور مرکز میں کانگریس نے سیکولرزم کی علامت نرسمہا راؤ کی قیادت میں حکومت بنائی۔ بابری مسجد کی المناک شہادت اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی، معذرت چاہوں گا، ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی فرقہ پرست ذہنیت کی بنا پر ہمیشہ ہی سے بابری مسجد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے غلامی کی علامت قرار دیتی تھی۔ اب ریاست میں اس کی حکومت تھی، اس لیے وہ اس مسجد کو کیوں کر برداشت کر سکتی تھی۔ چنانچہ بھاجپائی وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے وزارت سازی کے بعد جو اولین کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر ایودھیا آئے اور بابری مسجد میں نصب مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ رام للا ہم آئیں گے، مندر یہیں بنائیں گے۔ اس عہد و پیمان کے بعد کلیان سنگھ حکومت نے قانون و انصاف کو نظر انداز کر کے رام مندر کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بابری مسجد سے ملحق موقوفہ متنازع اراضی کو اپنی تحویل میں لے لیا، پھر اسے وشو ہندو پریشد کے حوالے کر دیا، جس پر مستحکم بنیادوں کے ساتھ پختہ چبوترے کی تعمیر کا کام نہایت زور و شور کے ساتھ جاری ہو گیا، جبکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ متنازع جگہ پر کسی قسم کی تعمیر نہ کی جائے۔ توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہوئے تعمیر ہوتی رہی اور مسلم لیڈران ان غیر قانونی اقدام پر مرکزی سرکار سے احتجاج کرتے رہے، لیکن مرکزی حکومت نے اس وقت تک کوئی مؤثر حرکت نہیں کی جب تک کہ وشو ہندو پریشد نے اپنے منصوبے کی تکمیل نہ کر لی۔ چبوترے کی تعمیر کے بعد وزیر اعظم نے فریقین کے درمیان از سر نو مذاکرات کا سلسلہ شروع کرایا، جس کے دو دور حکومت کے ترجمان کے بقول اطمینان بخش اور امید افزا رہے۔ تیسرے دور کا آغاز ہونے والا ہی تھا کہ اچانک حیرت ناک انداز میں وشو ہندو پریشد نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ 6 دسمبر سن 1991 عیسوی کو کار سیوا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد گفت و شنید کی کیا گنجائش تھی، اس لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کار سیوا کے اعلان ہوتے ہی ساری فرقہ پرست تنظیمیں حرکت میں آ گئیں۔ بھاجپا کے سابق صدر اڈوانی اور جوشی یاترا پر نکل پڑے۔ تقریب کار عناصر کار سیوک کے نام پر ایودھیا میں جمع ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے سارے ملک کا ماحول کشیدہ و سراسمیہ ہو گیا۔
यूपी के वजीर आला कल्याण सिंह ने अदालत और मरकजी हुकूमत को हलफियत इत्मीनान दिलाया कि कार सेवा सिर्फ अलामती होगी। अदालत और मरकजी हुकूमत के हुक्म के सिरमो खिलाफ वर्जी नहीं होगी। मरकजी वजीर दाखिला कौम को इत्मीनान दिलाते रहे कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत का पूरा मनसूबा मुरतब कर लिया गया है। सेकुलर नवाज वजीर आजम हिंद भी ऐलान पर ऐलान करते रहे कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मरकज से अच्छी खासी तादाद में फौज भी अयोध्या पहुंच गई, मगर उसे नामालूम मसाले की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद से 2-2.5 किलोमीटर दूर रखा गया। बहरहाल इन सारे ऐलानात और इंतजामात के साए में 6 दिसंबर की वहशतनाक तारीख आ गई। अडवाणी, सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती वगैरह 2 लाख कार सेवकों की फौज लिए अयोध्या के मैदान में पहले से ही मौजूद थे। उन लीडरों की रहनुमाई में कार सेवा शुरू हुई और तशद्दुद पर आमादा तरबियत याफ्ता कार सेवकों ने 11:55 पर बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और बगैर किसी मुजाहमत के पूरे इत्मीनान से 4 बजे तक उसे तोड़ते और मलबा को दूर फेंकते रहे, यहाँ तक कि सफ़े ज़मीन से बाबरी मस्जिद का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। माखूज अज बाबरी मस्जिद की तामीर और उसकी तारीखी हैसियत अज हाफिज नूर कौसर पुरनवी। प्यारे नाजरीन, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।